بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ فاقد دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہفتے کا دوسرا دن، یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور اس سے اگلا ہفتہ جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ ان دو ہفتوں میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان میں آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا۔ اس کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہوا ہے اجلاس۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے مطابق جو عمران خان صاحب پہ مقدمات ہیں اور دیگر رہنماؤں پہ مقدمات ہیں، ان کا لیا گیا جائزہ، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر سیاسی ریاستی عناصر کی جانب سے عمران خان کو امتیازی انصاف اور متنازع عدالتی کارروائی سے نشانہ انتقام بنائے جانے کے خلاف جامع حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اور عوام میں عمران خان کی فقید المثال قبولیت اور مقبولیت سے پیدا ہونے والی مایوسی، ہجان اور خفت مٹانے کے لیے نظام انصاف کا قتل جاری ہے۔ یہ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے ساری بات بتا رہا ہوں کہ ان بیچاروں کا، پاکستان تحریک انصاف کا، قومی ذرائع ابلاغ پہ، الیکٹرانک میڈیا جو وہاں پہ تو ان کی خبر نہیں جا سکتی، نہ ہی اخبارات میں ان کی خبر دینے کی اجازت ہے، اور نام لینے پر پابندی ہے۔ یہ پابندی آرمی چیف کی طرف سے لگوائی گئی ہے، اور وہ پابندی پہ سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی خبر ہونی چاہیے، نہ نام ہونا چاہیے، نہ ٹکر ہونے چاہیے۔ یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ لیکن خلاف معمول کل زلفی بخاری صاحب جیو ٹی وی پر اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو زلفی بخاری کو اجازت کیسے ملی، یہ بھی ایک راز کی بات ہے، اور اگر اس راز کو کھول لیں گے تو مزید مقدمات درج ہو جائیں گے، بغاوت کے، غداری کے، دہشت گردی کے۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جھوٹے مقدموں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جھوٹے مقدموں کے بعد متنازع ٹرائلز، متعصب ججوں کے غیر قانونی اور محفوظ فیصلے انصاف کے قتل کے کلیدی آلات کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور آئین و قانون سے سنگین انحراف، منصفانہ سماعت اور انصاف تک رسائی کے بنیادی حقوق کی بہیمانہ پامالیوں پر عدالت عظمیٰ کی چشم پوشی انصاف کے قاتلوں کی حوصلہ افزائی کا سامان کر رہی ہے۔ کور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جبری سزا سنانے کے لیے ٹرائلز کو برق رفتاری سے چلانے اور انہیں انصاف سے محروم کرنے کے لیے محفوظ فیصلوں کے انبار لگانے کی قابل مذمت کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ کور کمیٹی کی جانب سے کم و بیش 2 ہفتوں کی جبری گمشدگی کے بعد مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز اعوان کی کنگز پارٹی کے ڈرائنگ روم سے برآمدگی شرمناک قرار دی ہے۔ ملک میں اغوا، برائے بیان اور جبری گمشدگیوں کے معاملے پر بھی عدلیہ، خصوصاً عدالت عظمیٰ کا کردار مایوس کن ہے۔ جمہوریت اور سیاسی عمل کے وحشیانہ قتل میں عدلیہ کی خاموش معاونت تحریک انصاف کی بجائے دستور کے تاروں پود بکھیرنے کا سبب بن رہی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ اغوا، برائے بیان کا مکرو دھندا چلانے اور سیاست و جمہوریت کی حرمت پامال کرنے والے ریاستی کارندے پاکستان کو زوال اور انحطاط کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے خلاف ریاستی پاگل پن، بنیادی حقوق اور حق نمائندگی کی توہین کے ذریعے عوام کو شدید رد عمل پر اکسا رہا ہے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ جمہوریت کی منشا کو روندنے اور ریاستی استبل میں پالے جانے والے ٹٹوؤں سے اقتدار کے ایوان آباد کرنے کے مذموم منصوبے اسی طرح ناکام ہوں گے جیسے پچھلے 18 ماہ سے ناکام ہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں عام انتخابات کے اعلان کردہ تاریخ سے پرے دھکیلنے کی منظم کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مختلف حلقوں کی جانب سے انتخابات کے التوا کی سوچی سمجھی مہم کے اغراض و اہداف سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد میں مزید ایک روز کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گی۔ عدالت عظمیٰ 8 فروری 2024 کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پتھر کی لکیر قرار دے چکی ہے۔ التوا کی خفیہ و اعلانیہ کوششوں کا نوٹس لے۔ سپریم کورٹ قبل از وقت انتخابات دھاندلی کے رواں سلسلے کا نوٹس لے اور 8 فروری 2024 کو دستور میں طے کیے گئے معیار کے مطابق انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ کور کمیٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی اجازت کے باوجود مختلف کارکنان اور ذمہ داران کو چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دیے جانے پر شدید مذمت کی گئی ہے،
اور جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے آغاز کی منظوری دی گئی۔ عمران خان کی باضابطہ منظوری سے 6 اراکین کور کمیٹی میں شامل کر لیے گئے ہیں، اور کور کمیٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات عمر ایوب خان کے والد مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ تو یہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں جی آگے، جو کہ ہمارے پاس خبریں ہیں مختلف نوعیت کی۔ ہوا یہ ہے کہ اب پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان پہ، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ۔ پریشر یہ بڑا ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے تو صاف شفاف ہوں گے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اس میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور یہ پریشر یہ بھی بڑھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگائی جائے۔ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پریشر جو بڑھ رہا ہے اسی سے ہی سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اب 3rd ڈگری استعمال کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنان کے خلاف۔ اور پچھلے 4-5 دنوں میں بہت زیادہ ظلم، جبر اور فسطائیت اور بربریت دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کہ جب کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے، لوگوں کو اغوا کیا جائے، اور ان سے اپنی پسند کے بیانات لیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو ان کو نکالا جائے۔ یہ سارے کا سارا ایک منظم پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی تردید کرنے کی کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے کہ اس کا تردید کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ننگے بدن ہو کر نکلے ہیں۔ کل ہم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے خاور مانیکا جو کہ سابق شوہر ہیں، ان کا جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ عمران خان اور ان کی فیملی کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی، تو یہ سب کچھ طے شدہ حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ آپ مسلم لیگ نواز سے نواز شریف، جب بھی مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز نے جو کردار کشی کی ہے وہ خدا کی پناہ، اور یہ سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ استعمال کیا گیا تھا حربہ، اور ان کی نازیبہ تصاویر جو کہ فیک ہوتی تھیں ان کو نازیبہ بنایا جاتا تھا، نازیبہ بنا کے اس کو پھر ہیلی کاپٹر الیکشن کمپین کے دوران ہیلی کاپٹر سے وہ گرائی جاتی تھیں تصویریں، تاکہ پاکستان کے عوام کے اندر پرسیپشن ایسا ہو کہ جو محترمہ ہیں یہ تو بالکل ایک لا دین ہے، اس کا کوئی نہ ان کا دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی تھیں۔ باقاعدہ طور پہ اس وقت حقانی صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ، ساندہ روڈ پہ بیٹھتے تھے، اور وہ یہ ساری کی ساری بناتے ہوتے تھے، ایک کمپین لانچ کرتے تھے باقاعدہ طور پہ، تو اس پہ عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ پچھلے دنوں اس جو ساندہ روڈ پہ یا دفتر بنا ہوا تھا، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے رابطہ بھی کیا، اور انہوں نے بتایا بھی کہ کس طریقے سے ساندہ روڈ پہ بیٹھ کے حقانی صاحب یہ سارا کچھ کرتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ جا کے مل گئے۔ تو یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ اب محترمہ بے نظیر کی طرح اب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو داخلی زندگی ہے، ان کی گھریلو زندگی ہے، اس پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور ایسا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ کوشش ہو سکے کہ یہ ڈیورس ہو جائے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی طلاق کی جو ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے اس طرح کے کرداروں کو لانچ کر کے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی جو ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، یہ نہیں، ان کا رشتہ نہیں، ازدواج میں منسلک نہیں رہنا چاہیے، ان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن یہ اس میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اسی لیے یہ اس وقت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کردار کشی کی ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو ایک بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ خبریں جو ہیں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ فسطائیت کا عالم کیا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کا عالم کیا ہے۔ لوگوں کو اغوا تو کیا ہی جا رہا ہے، اغوا برائے تاوان پہلے ہوتا تھا، اب ہے اغوا برائے دیان، وہ کیا جا رہا ہے۔
اور ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ عمر ایوب کے والد گوہر ایوب خان کے وفات ہوئی ہے، تو عمر ایوب اپنے آپ کو انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے اور چھپ کے رہتے ہیں، روپوش ہیں، پارٹی امور چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر جنازہ پڑھنا تھا، تو جنازے کے وقت پولیس پہنچ گئی وہاں پہ اور انہوں نے عمر ایوب صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو جب عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کے بھائی جو ہیں عمر ایوب کے، انہوں نے پولیس افسران کو اور پولیس کو انگیج کیا اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آپ نے جنازے کے دوران عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو امن و امان کے مسئلے کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی، آپ براہ راست یہاں سے نکل جائیں۔ پولیس وہاں سے نکلی تو صحیح، لیکن انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ بھی متنبع کیا گیا پولیس کو کہ اگر آپ نے عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکیں گے، لہذا عمر ایوب جو ہیں ان کو ایک عام سی گاڑی پہ، کیونکہ بندے بہت زیادہ تھے وہاں پہ، ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک تھے اور یہ جو پولیس والے گئے ہوئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، یہ بھی پھر وہاں پہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی۔ عمر ایوب کو وہاں سے بحفاظت ایک عام سی گاڑی میں بٹھا کے نکال دیا گیا عام شخص کی طرح، اور وہ وہاں پہ ڈھونڈتے رہ گئے۔ تو اس لیے ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ خاص طور پہ شریف فیملی جو ہے مسلم لیگ نواز، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پہ کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی ایک مرحلے سے، مختلف مراحل سے گزر کے سیاسی جماعت نہیں بنی۔ یہ تو جنرل ایوب خان اور جنرل جیلانی کو آپ داد دیں کہ انہوں نے بچے کو، میاں شریف نے بچے کو حوالے کیا جنرل ضیاء صاحب کے، اور جنرل ضیاء صاحب اور گورنر جیلانی کے، گورنر جیلانی صاحب نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور وہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال آج کا دن جی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج پھر دوبارہ عمران خان صاحب کا سائفر کیس ہوگا اور اس میں کوشش ہے، میرا خیال ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ کل کافی آرگومنٹ کنکلوڈ کر لیے گئے تھے، تو آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ 2 بجے سماعت کریں گے نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے مقدمات کی، جس میں ان کو 7 سال اور 14 سال سزا ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہوگی۔ اور سیم وہی بینچ جو ہے وہ پہلے ٹائم میں، سیم بینچ نہیں بلکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ یہ مقدمے کی سماعت کریں گی عمران خان صاحب کی فرسٹ ٹائم میں، اور سیکنڈ ہاف میں نواز شریف صاحب کا مقدمہ سنا جائے گا، جسٹس میاں گل حسن اور جناب عامر فاروق چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ہوں گے، تو ان دونوں نے مقدمہ سننا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سیکنڈ ہاف میں ہے تو ان کو ریلیف دینا مقصود ہے، اور عدلیہ پہ ڈبل پریشر ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو آپ کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی پروجیکٹ میں آپ ہمارے حصے دار بن جائیں اور اس لیے آپ کچلنے میں مدد کریں ہماری۔ وہ ظاہر ہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، وہ ایک حد سے تھوڑی بہت فیور کر دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ تو ایک تو یہ کام کیا جا رہا ہے، دوسرا تو نواز شریف صاحب کے لیے ساری کچھ فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، عدلیہ پہ پریشر، عمران خان صاحب کو سزا دیں، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں، مسلسل کریں، 7 سال سزا، 14 سال سزا، عمر قید اور سزائے موت تک کا کہا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے لیے پریشر ہے عدلیہ پہ کہ میاں صاحب کو کلین چٹ دیں، انہیں ہم نے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن تیار کر کے رزلٹ رکھا ہوا ہے اور آپ نے لاڈلے کو ہی یہ اقتدار سونپنا ہے تو پھر 54 ارب 60 ارب روپیہ الیکشن پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خاموشی سے رزلٹ اناؤنس کریں۔ نواز شریف صاحب بھی انہوں نے کہا کہ آپ کر دیں اناؤنس، نواز شریف صاحب جیت گئے اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ کا بھی رزلٹ اناؤنس کر دیں، سارے رزلٹ خود ہی اناؤنس کر دیں۔ اگر یہی کرنا ہے تو بہتر ہوگا کہ پھر پیسے خرچ کرنے کے بجائے، اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بجائے رزلٹ اناؤنس کر دیں اور مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کو فاتح قرار دے دیں۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ اس طرح سے بات نہیں کی کہ اس کو آپ اس پہ عمل درآمد شروع کریں۔ وہ کہہ رہی ہے آپ یہ کام کریں، آپ ایک لاڈلے کو غیر منتخب حکومت بنانے کی کوشش کریں،
تو پھر اس کے بعد ہمارا اگلا راؤنڈ پھر ہمارا شروع ہوگا، وہ ہم پھر لاہ عمل تیار کریں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کھلے عام کھلے بندوں کہہ دیا ہے کہ ہمیں انجینئرڈ الیکشن قبول نہیں ہے، اور لاڈلوں کو جس طریقے سے آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ قبول نہیں ہے، ورنہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔